خدا مسیح کے نہایت ہی مبارک اور اعلیٰ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ دن بہت کٹھن ہے انسانیت کے لیے گزر رہے ہیں، اور اس میں میری اور آپ کی بچت صرف اور صرف خدائے قدوس کی قربت ہی میں ہے۔ پیس مسٹری آف جیسس کرائسٹ آپ کی خدمت میں عرصہ دراز سے خدا ان کے کلام کو پہنچا رہی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے خدا کی مرضی کو خدا کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہاں سے اسی مقام سے یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے کراچی کی، اس کا نام ہے رنچوڑ لائن۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور یہ سب سے قدیم آبادی ہے کراچی شہر۔ ایک ملی جلی سی بھیڑ ہے یہاں، لیکن ان میں خدا کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اب جبکہ حالات اتنے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود بے بس نظر آتا ہے، موت سے چھپ رہے ہیں، لیکن موت مسلسل پیچھا کر رہی ہے۔ آپ تک وباؤں کے تعلق سے پیغام پہنچ چکا، عدالت کے تعلق سے بھی پیغام پہنچ چکا، لیکن اب ہماری نگاہیں اس طرف ہیں جس کی طرف سے یہ وبا آئی اور جس کے کہنے سے ہی یہ موقوف کی جائے گی، جو تاریکی میں سے نور کو بلاتا ہے اور جو ہر فرد اور بشر کا خدا کہلاتا ہے، جس نے انسان کے ساتھ اپنی محبت کو معراج پر پہنچا دیا جب اس کا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بلیدان ہوا۔ انہی روزوں کے ایام میں ہم اس دکھ سے گزرتے رہے۔ یسوع نے 40 روز کا فاقہ کیا اور انہوں نے صلیب کا دکھ سہا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کسی نہ کسی طور سے دکھوں سے گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جو ہماری تسلی ہے، اطمینان ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے۔ مبارک ہو جنہوں نے موجودہ حالات سے اپنی نگاہیں ہٹا کر اپنے خدا کی جانب بڑھائی، اور جو اس کے مبارک چہرے کے نور سے جلوہ گر ہو رہے ہیں، ہمیں تسلی دیتا ہے۔ آئے آج کے ہم میسج کی طرف چلیں گے، اور میری خواہش ہے کہ میسج کی قوالت کرنا چاہیے گا اس کلام کے قبول ہونے کا۔ یہ وقت خدا کا ہے، دن اس کا ہے، رات اس کی ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، ہم سب بھی اسی کے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، تمجید کے لیے تو خلق کی، وہ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرنا جانتا ہے۔ تو آئے ہم پاک کلام کی طرف رجوع لاتے ہوئے مزید وقت ہم خداوند کے کلام ہی کو دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ایک دعا پہلے کی جائے، اور میں بیٹے شوکت سے درخواست کروں گا، پاسٹر شوکت سے، کہ وہ دعا کریں کہ جہاں جہاں یہ کلام جاتا ہے خدا کے لوگ اسے سنیں، قبول کریں، اور خدا کی رحمتوں برکتوں سے معمور کیے جائیں۔ پھر آپ کو بند کریں گے اور اپنے سر کچھ پائیں گے، دعا کریں گے۔ عجیب مشیر قادمت آسمانی باپ، نہایت شکر گزار ہوں خداوند اس قیمتی لمحات کا جو ہم تیرے سندر قدموں میں گزارتے ہیں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو
کہ تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، تجھے اپنی مخلوق کی فکر ہے، اسی لیے تو خدا باپ تو اپنے خادموں کے وسیلہ سے کلام نازل فرماتا ہے، تو ان سے بولتا ہے، ان کی تربیت، ان کی تنبیہ کرتا ہے، ان کی نصیحت کرتا ہے، کیونکہ خدا باپ دن قریب ہیں کہ جب تیرا بیٹا یسوع بادلوں پر ظاہر ہو، اور خدا تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ اس کی آمد ثانی کے لیے تیار ہوں۔ آسمانی باپ منت کرتا ہوں یسوع کے نام سے، ہمیشہ کی طرح آج بھی تو اپنے بندہ کا منہ بند اور اپنے بندہ میں سے ہو کر بول، اور خدا باپ اپنے لوگوں کی تربیت اور نصیحت کر، تاکہ ہم تیرے بیٹے کی آمد کے لیے تیار ہو سکیں جو جلد ہونے کو ہے۔ مجھ سمیت ہر ایک زندگی کو فضل بخش کہ تیرے کلام کو نہ صرف سننے والے ہوں بلکہ عمل کریں۔ ہر ایک زندگی کے لیے خدا باپ جو اس آواز کو، کلام پاک کو سنتی ہے، خدا منت کرتا ہوں یسوع کے نام سے بند ذہن کھل جائیں اور خدا سخت دل نرم ہو، تاکہ تیرے کلام کا بیج جو بویا جاتا ہے وہ پھلدار ہو۔ آسمانی باپ میری فریاد منت کو سن اور قبول فرما، تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں گے۔ پلیز turn with me the book of Ezekiel, chapter number 21 and verse number 7. The book of Ezekiel, chapter number 21 and verse number 7. حزقیل نبی کا صحیفہ 21واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کلام پاک میں یوں مرقوم ہے، اور جب وہ پوچھیں کہ تو کیوں ہائے ہائے کرتا ہے تو یوں جواب دینا کہ اس کی آمد کی افواہ کے سبب سے ہر ایک دل پگھل جائے گا اور سب ہاتھ ڈھیلے ہو جائیں گے اور ہر ایک جی ڈوب جائے گا اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے اس کی آمد ہے، یہ وقوع میں آئے گا۔ This is what is going to happen very soon۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو جلد وقوع میں آنے کی ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اس کی آمد ہے اور یہ سب کچھ جلد وقوع میں آئے گا۔ میرے عزیزو، انسان نے کبھی بھی وقت سے پہلے ان ساری باتوں کو نہ جانا تھا، نہ کبھی محسوس کیا، کیونکہ جو خدا کے ساتھ ایک اہم رشتہ رکھتے ہیں اور خدا اپنے روح کے وسیلہ سے اپنے خدمت گزاروں نبیوں پر یہ ساری باتیں ظاہر کرتا چلا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں پاک کلام میں جو ہمارے موجودہ حالت کو بیان نہ کرے۔ سب چیزیں واضح طور پر لکھی جا چکی ہیں۔ کوتاہی اور غفلت ہماری تھی کہ ہم خدا کی ان خوبصورت بابرکت باتوں سے دور رہے۔ اس کے بیٹے کا بھی ہم نے انکار کیا، اس کی بات بھی نہ مانی، اور یوں انسان میں بدی برائی اور گناہ پہلے ہی کی طرح زور پکڑتا گیا۔ پھر اس قہر کا، اس غضب کا ہونا تو ضروری تھا۔ یہاں پر جیسا کہ لکھا ہے کہ افواہ کے سبب سے، لیکن اب یہ افواہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے پھر پڑھتا ہوں، اس آیت کے آخری حصے میں درج ہے، اور ہر ایک دل پگھل جائے گا اور سب ہاتھ ڈھیلے ہو جائیں گے اور ہر ایک جی ڈوب جائے گا اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے اس کی آمد ہے، یہ وقوع میں آئے گا۔
یہ خدا نے کہا ہے کہ اس کی آمد ہے اور یہ سب چیزیں وقوع میں آئیں گی. اب جو چیز وقوع میں نہیں آئی اس وقت تک، اب صرف یہ ہے کہ ہم نے مسیح کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا نہیں. ہمارا خداوند اپنی بشریت کے ایام میں باپ کی مرضی کو پورا کر کے صعود فرما گئے، باپ کے دہنے جا بیٹھے، اور وہ اس لمحے تک میری اور آپ کی وہاں شفاعت کرتے ہیں. انہیں بڑا پیار ہے، مجھ سے ہے، میرے خاندان گھرانے، آپ کے خاندانوں گھرانوں سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کی محبت تو دنیا بھر کے لیے ہے. اس نے دنیا سے محبت کی ہے، لیکن ہم نے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا. اور جب ہم نے محبت کو جانا نہیں تو ہم مخالف سمت میں چلنے لگے. ہم نے وہ راہ اپناری جو زندگی کی نہ تھی. یسوع ہی میں تو زندگی تھی. انہوں نے خود فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اور بائبل کہتی ہے کہ جو بیٹے کی نہیں مانتا وہ زندگی کو نہ دیکھے گا. آج مسیح کا انکار کرنے والے، مسیح کو نہ ماننے والے دکھوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں. قومیں مشکل میں پڑ گئی. بائبل میں لکھا ہے کہ قومیں اپنے مسکنوں سے اٹھا لی جائیں گی. آج ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، لیکن میرے عزیزو ایمانداروں کے لیے جو برکت اور خوشی کی بات ہے وہ میرے اور آپ کے مسیحا کی آمد ہے. ایماندار اس سے تسلی پاتے ہیں. ایماندار خدا کے کلام سے خوشی اور شادمانی حاصل کرتے ہیں. جائکا کہ انہوں نے بھی دکھ سہا، لیکن مسیح پر ایمان لانے کے بعد جب وہ مسیح کے گھرانے کے ہو گئے تو انہیں تسلی اور اطمینان ملنے لگ گیا. آج کوئی کہے کہ یہ محض افواہ ہے، افواہ سے بھی انسان خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے. لیکن اب تو یہ ایک حقیقت ہے، خود خدا فرماتا ہے کہ اس کی آمد ہے، اور یہ باتیں جلد وقوع میں آنے کو ہیں. آسمان اور زمین تو عزیزوں ٹل سکتے ہیں، لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. مبارک ہیں وہ زندگیاں جنہوں نے اپنے آپ کو مسیحا کی آمد کے لیے تیار کر لیا ہے، جنہوں نے اس وبا پر ہی دھیان نہیں دیا اور اس کے پریکاشنز پر ہی محض توجہ نہیں کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری حکومتوں کی کیا ایڈوائس ہے، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، ہمیں کس طرح سے سیف رہنا ہے، کیا آئسولیشن، کوارنٹائنز یہی ان باتوں کا حل رہ گیا. حل مشکلات تو خدا کے ساتھ ہے، جو ایک لمحے میں اس پلیگ کو دنیا سے ہٹا دینے پر قادر ہے. ہم اپنی توجہ ان حقائق کی جانب بھی رکھیں کہ جو ان ساری باتوں کی وجوہات بنی یسوع کی آمد ہے. اور لوگوں نے آج تک، بے شمار لوگوں نے بدی اور برائی کو ترک نہیں کیا. اسی لیے بائبل میں ایک مقام پر لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسیح کو جان گیا اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. جاننا اور چیز ہے. آپ اپنی ووکیبلری بڑھا لیں، آپ دنیا جہان کی کتابیں حفظ کر لیں، آپ ایک بہت بڑے اسکالر بن جائیں، so what? If you are not following the word of God, آپ خدا کے کلام کو اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، نہیں مانتے، آپ عمل نہیں کرتے، تو آپ کا جاننا بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے آج جو کلام ہمارے سامنے خدا رکھتا ہے وہ ہمیں ایک آئینہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے. کاش کہ ہم نے اس
حقیقی آئینے میں دیکھا ہوتا ہم ظاہری آئینے دیکھتے رہے اور اپنی شکل کو بھول جاتے تھے، لیکن یہ خدا کا کلام یہ وہ آئینہ ہے جو ہمارا باطن، ہمارا انر ہمیں دکھاتا ہے، اور اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنی خامیاں، اپنی برائیاں دور کر سکیں۔ خدا نے وہ سب کچھ ہمارے لیے کر دیا جس سے کہ میری اور آپ کی مخلصی اور نجات تھی۔ آئے ہم اسی کلام کے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں we come into the New Testament, the book of Jacob, chapter number 5 and verses number 7 and 8. پولس رسول کا خط، یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 7 اور 8۔ یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 7 اور 8۔ پس بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مے کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ صبر کریں اور دلوں کو مضبوط کریں، مسیح کی آمد قریب ہے۔ ہمیں مثال دی گئی کسان کی۔ کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پہلی برسات اور پچھلی برسات کا وہ انتظار کرتا ہے، اور پھر وہ قیمتی پیداوار حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم بھی خدا کی کھیتی میں ایک کسان اور ایک مزدور کی طرح ہیں۔ یہاں صبر کی بات کی گئی۔ کسان کے بیج بونے کے فوراً بعد فصل نہیں ہوتی، اسے انتظار کرنا پڑتا ہے فصل کے تیار ہونے کا۔ یہاں ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں، ہم نے اس طرح سے خدا کے کلام پر نہ صبر کیا، ہم اپنے فیصلوں میں جیتے رہے، خدا کے فیصلے ہم نے تسلیم نہ کیے، آج مشکلات کا شکار ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ریولیشن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 10، یونا کا مکاشفہ 30ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت جو زمین پر رہنے والوں کے لیے ہر انسان پر آنے والا ہے تیری مدد کروں گا۔ کلام سنتے رہے اور جان بھی لیا، لیکن عمل میں کوتاہی برتی گئی اور صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے چاہا کہ سب کچھ ہمارے لیے جلدی سے ہو جائے، لیکن یاد رکھیں وقتوں اور میعادوں کو خدا نے اپنے بس میں رکھا ہے، اور وہ ہر کام اپنی مرضی سے اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر وقوع میں لاتا ہے۔ اب یہاں جو چیز ہمیں آگاہی کے طور پر ملتی ہے، یہاں پھر آمد کا ذکر ہے، اس کی آمد قریب ہے۔ آمد آپ کے گھر کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے۔ The second coming of Jesus Christ is very near, and that second coming is just knocking at your doors. میرے عزیزو، مبارک ہے وہ جو اپنے آپ کو ان باتوں کے لیے تیار کر چکے، جنہوں نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، جنہوں نے خدا کے کلام پر غور کیا، جو خدا کے کلام سے دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ آئیے میں آپ کو یہ خوشی کی خبر دیے دیتا ہوں
میرا اور آپ کا شافی، میرا اور آپ کا منجی، میرا اور آپ کا خداون یسوع آ رہا ہے. The healer, redeemer, savior, Jesus Christ is coming. The Lord of Lords is coming. The King of Kings is coming. And very soon we'll see the great appearance of the Lord Jesus Christ. ہم اس کی آمد کو دیکھیں گے کیونکہ خدا نے ساری باتیں ہمارے سامنے رکھ دی. اس کا کلام ہماری رہنمائی کے لیے ہے. اس کا پاک روح اس کے بھید، اس کے مکاشفے اس کے لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے. آج جو خدا ان کے قریب ہیں وہ ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جنہوں نے آج بھی ان ساری باتوں کو محض باتیں ہی سمجھا، کلام نہ سمجھا اور اسے دل میں قبول نہ کیا، اس پر ایمان نہ لائے، وہ آج بھی مشکلات کا شکار ہے. کیا انسان نے زمین اور آسمان کو بنایا؟ کیا کسی آسمان نے چاند سورج ستارے بنائے؟ کیا موسم انسان بناتا ہے؟ یہ چشمے، دریا، سمندر، آبشار انسان نے بنائے؟ کیا سورج انسان کی مرضی سے نکلتا ہے؟ انسان کی مرضی سے غروب ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ سب کام خدا قدوس کے مبارک ہاتھ سے ہو گیا ہے. میں اور آپ بھی اس کی تخلیق ہیں. ہمیں بھی خدا قدوس کی ذات کو اہمیت دینا چاہیے تھی. وہ ہم سے کلام کرتا رہا. اس نے پہاڑوں پر اتر کے کلام کیا جب پہاڑ آگ سے دہک رہے تھے. اس پہ کڑکے، گوندے اور بجلیاں تھیں. کیا وہیں پر خدا نے موسیٰ کو میرے لیے اور آپ کے لیے درس احکام نہ دیے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں کہ اس نے ہر جگہ انسان سے کلام کیا، لیکن انسان کی نافرمانی کب تک وہ برداشت کرتا؟ آخر ایک دن اسے اپنے قہر کو نازل بھی کرنا پڑا. میرے عزیزوں، یہ اتنا بڑا قہر نہیں ہے جیسا نوح کے زمانہ میں ہوا تھا. خدا فرماتا ہے کہ وہ انسان کے بنانے سے ملول ہوا اور زمین بھی گناہ کے سبب سے لعنتی ٹھہری. صرف 8 انسان راست بات بچا لیے گئے. سارے جاندار انسان جو کشتی کے باہر تھے ختم ہو گئے. آج خدا نے کہا تھا میں اتنی بڑی ہلاکت پانی سے نہیں لاؤں گا. آج پانی سے تو ہلاکتیں نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک وائرس جو کنٹرول نہیں ہو رہا کسی سے، جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، جو گھروں کے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، جو بار بار ہاتھ دھوتے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. انسان سے دور ہوتا چلا گیا. میرے عزیزو، یہ دوری کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. آج انسان کیوں ہیلپ لیس ہو گیا، بے بس ہو گیا؟ اس لیے کہ خدا سے دوری تھی. لیکن تو بھی اس فیکٹر کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسس کرائسٹ از کمنگ. یسوع آ رہا ہے. ہم اس حقائق سے روگردانی نہیں کر سکتے، چشم پوشی نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، اسے بھول نہیں سکتے، اسے رد نہیں کر سکتے، کنڈیم نہیں کر سکتے. یہ ایک فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے جو عمل میں آنی ہے. ایک اور ریفرنس ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں یہودا کا خط اور اس کی ورسز نمبر 14 and 15. The letter of Judah، اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، ایک ہی باب ہے، اور اس کی آیت ہم دیکھیں گے 14 اور 15. یہودا کا خط آیت نمبر 14 اور 15. ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت پر تھا یہ پیشن گوئی کی تھی.
کہ دیکھو خداون اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ اب یہ ایک ججمنٹ ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ بندہ خدا یہ پیشن گوئی کرتا ہے جو آدم سے 7ویں پشت پر تھا، اپنے کہتا ہے کہ خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ ذرا سوچیں، یہ شخص دنیا میں نہیں رہتا، یہ دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ اس وقت زندہ خدا کے پاس ہے، ایریا بھی وہاں ہے اور جیسس کرائسٹ بھی وہاں ہے۔ اب یہاں یہ بندہ خدا، اسے خدا کے پاس رہتے ہوئے یہ شرف حاصل ہے، یہ خدا ہی کی آنکھوں سے مستقبل میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ یہی دیکھا کہ خداوند لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا، وہ جزا اور سزا دیے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اچھے کام کیے ہیں تو یو ول بی ریوارڈڈ، آپ کو اجر ملے گا، اچھے کام نہیں ہیں تو آپ کو سزا ملے گا۔ یہاں اس بندہ خدا نے یہ کریم سے یہ بات کہی تھی جو 7ویں پشت پر ہے، اور وہ خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ وہ آئے، اور یسوع اب بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آنے والا ہے۔ ایمانداروں کو اس میں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ ایک ریفرنس اور ہم دیکھیں گے، پولس رسول کا دوسرا خط تھسلنیکیوں کے نام، پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ Paul's second letter to Thessalonians, chapter number 1 and verses number 6, 7 and 8۔ پولس رسول کا دوسرا خط تھسلنیکیوں کے نام، پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ کلام پاک میں اس طرح سے مرقوم ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت، کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنے کبھی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا۔ اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے بدلہ لے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ ابھی آپ کو میں نے ہنوک کے تعلق سے بتایا، بائبل میں لکھا ہے قانون پر قانون، حکم پر حکم، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ کچھ باتیں عہد نامہ میں ہمیں ملتی ہیں، کچھ باتیں نئے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ میں ملتی ہیں، کچھ ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہیں۔ اور آج یہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہم اس سچائی کو، مسیح کی آمد کا ہم انکار کر دیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اب بھی یہ بات درست نہیں ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، جو حقیقت پسند لوگ ہیں وہ حقائق پر نگاہ رکھتے ہیں، حقائق اور سچائی سے منہ موڑنے والے خدا کے بندے نہیں ہوتے۔
اس لیے جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس کلام کو من و من تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ریفرنس اور میں آپ کے لیے دینا چاہوں گا۔ آئی بائبل مقدس کے آخری کتاب میں آ جائیں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 1 اینڈ ورس نمبر 7۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلا باب اس کی 7ویں آیت، کلام پاک میں یوں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ یہاں ایک بات بڑی اور طلب ہے جو ہمیں عموماً خدا کے لوگ جو بائبل ریڈرز ہیں وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں۔ اب مسیح کی آمد کے بارے میں تو لکھا ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جتنوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اس پر نگاہ کریں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو آج سے ہزار سال پہلے کی بات ہے، کیا وہ چھیدنے والے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکنے والے، پسلی میں بھالا مارنے والے وہ زندہ ہیں؟ کیا ان کی عمریں 2000 سال کی ہو گئی ہوگی؟ وہ ابھی تک حیات ہیں؟ بائبل میں لکھا جتنوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اس پر نگاہ کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم اس کے بارے میں کیا رائے قائم کر سکتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں؟ بات اتنی سی ہے، جب خدا ذہن کو کھولتا ہے تو سارے رشتے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اتنی سی بات تھی کہ آج بھی بہت ساری زندگیاں اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے فعل سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ ہمیں برابر ڈاکو دے دے اور یسوع کو صلیب دے دے۔ وہ چھیدنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی اس کے کلام کی نفی کرتے ہیں اور اس کی حقارت کرتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، اپنی ذات سے جلال دینے کی بجائے ہم اس کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی ایسی بے شمار زندگیاں ہیں، تو کیا وہ سزا نہ پائیں گی؟ کیا انہیں برکتیں ملیں گی؟ کلام میں یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ آج بھی چھیدنے والے جو آج بھی خدا کو دکھ دیتے ہیں، دکھی کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، خدا کا کلام یہ ان کے لیے ہے، وہ بھی دیکھیں گے۔ اور ابھی سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ میری دلی دعا ہے اے میرے عزیزو، جو آپ دنیا بھر میں کلام سن رہے ہیں،
روشنی سے من آواز دی یہندائی رہا سارا یارا بابو بابو تمہر نمندائی رہا ساکھا ماوہانا یارا وشی رہا ساہی دے الہی رہا سا یارا آتا ہونا ممانتو کرے اپنی بلا 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 جیسس دیکھ تیری دلہن بیمار ہے تیری دلہن وینٹیلیٹر پر چلی گئی تیری دلہن آئی سی یو میں چلی گئی یسوع آ یسوع تو ہی رحیم ہے تو ہی مہربان ہے تو ہی اپنے لوگوں کو چھڑانے بچانے پر قادر ہے آج تیری دلہن تیری رات دیکھنے تیری منتظر ہے یہ پکارتی ہے خدا کب تک تیری مخلوق جس میں تیرا دم ہے جس میں تیری سانسیں ہیں جس سے بڑے پیار سے تو نے اپنی شبیہ صورت بخشی تھی کب تک خدا غلام اس عذاب میں مبتلا رہی رحم کر خدا رحم کر میرے مالک یہ دلہن تو آراستہ ہونا چاہیے تھی اسے تو مہین قطانی کپڑے پہننے چاہیے تھے یہ سفید کفن میں کیوں آ گئی رحم کر خدا تو سارے جہاں کا رب ہے ہر بشر کا خدا ہے ہر بشر کے لیے تو نے قیمتی جان دی ہے ہر بشر کی تو نے قیمت چکائی ہے میرے مالک قومیں تیری راہ دیکھ رہی ہے قبیلے تیری راہ دیکھ رہے ہیں اہل لغت تیرے منتظر ہیں یسوع یسوع میرے عزیزوں خدا آیا ہی چاہتا ہے مبارک ہے وہ جو بیدار ہیں جو جاگ رہے ہیں مبارک ہے وہ جو اس کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے مبارک ہے وہ کنواریاں جن کی شمع روشن ہے اور جن کی گفتگو میں تیل ہے دلہا آیا چاہتا ہے جشن میں لے جائے گا اپنی دلہن کو لے کر جائے گا آئیں کلام میں ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں اسی حقوق میں رہیں گے تیسرا باب اس کی آیت نمبر 12 اور 13 The book of Habakkuk chapter number 3 and verses number 12 and 13 کلام پاک میں یوں مرقوم ہے تو غضبناک ہو کر ملک میں سے گزرا تو نے قہر سے قوموں کو پامال کیا تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا ہاں اپنے ممسو کی نجات کی خاطر تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد کھود ڈالی ہاں خداوند تو نکلا ہے اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا ہے اپنے منصور کی نجات کی خاطر نکلا ہے تو نے اپنے منصوروں کو بڑی عزت اور محبت دی ہے تو فرماتا کوئی میرے منصوروں کو نہ چھوئے وہ میری آنکھ کی پتلی کی مانند ہے تو اپنے منصوروں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا اور مخالف شریر اندھیرے میں تباہ برباد کر ختم کر دیے جائیں گے بے شک خدا تیرا قہر شدید ہنوز جاری ہے لیکن ہم اے مسیحا تیری راہ تکتے ہیں ہم تیرے منتظر ہیں
تیری دلہن تیری منتظر ہے. اسی میں ہم دیکھیں گے اس کی چیپٹر 3 and verses number 17-18. اسی کتاب میں تیسرے باب کی آیت نمبر 17 اور 18. کلام میں لکھا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. آج یہ سچویشن ہے، حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، مقدسین آنسو بہاتے ہیں خدا کی حرکت کے لیے، رحم اور ترس کی درخواست کرتے ہیں، اور دلہن بڑی بے چینی سے دلہا کی منتظر ہے. حالات چاہے کتنے ہی بگڑتے جائیں لیکن خدا کے لوگ خدا کی حمد و ثنا و تعریف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ خوشی جو خداوند نے انہیں بخشی ہے وہ اس میں ہمیشہ مسرور اور شادمان رہیں گے. ایک لاسٹ ریفرنس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دا بک آف زیکریا چیپٹر نمبر 10 and verses number 8 and 9. زکریا کی کتاب 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9. کلام پاک میں لکھا ہے میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے. اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے. ایک سیٹی بجنے والی ہے، ایک نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، مسیح کی آمد کا نرسنگا پھونکا جانے والا ہے. اور خدا نے اپنے لوگوں کو جہاں جہاں وہ پراگندہ ہو گئے، اسکیٹر ہو گئے، دنیا میں چلے گئے تھے، خدا انہیں بلا رہا ہے. میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی اور پہچانتی ہیں. آج اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے پیچھے آ جائیں گی. یسوع کی بھیڑیں ہیں، جہاں چرواہا ہے وہاں بھیڑیں بھی ہیں. ایک پرستش کا چھوٹا سے سام کہیں گے. میں ہمیشہ خدا کے لوگ ہمیشہ خدا سے خوش رہتے ہیں. کلام میں لکھا ہے خدا فرماتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو کیونکہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، ہمارے پاس خدا کی ذات ہے، ہمارے پاس خدا کا روح ہے، ہمارے پاس زندہ خدا کے قیمتی وعدے ہیں جو اس نے ہم سبوں کے ساتھ کیے ہیں. اس لیے خدا کی دی ہوئی خوشی، چاہے وبا ہو، چاہے کورونا وائرس ہو، چاہے ملکی حالات ہو، چاہے لاک ڈاؤن ہو، خدا کے لوگوں سے ان کی خوشی کوئی نہیں چھین سکتا کیونکہ خوشیوں کا مالک ان میں رہتا ہے، خوشیوں کا دریا ان میں بہتا ہے اور وہ زندہ خدا میں ہمیشہ مسرور رہتی ہے. خوش
عزیزوں، آئیے ہم اپنے خداوند کا شکر کریں کہ اگرچہ کہ ہر جگہ فضا سوگوار ہے، لیکن زندہ خدا کے لوگ خدا میں ہمیشہ شادمان رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا یسوع موت پر غالب آیا، اور جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، اور یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ خداوند آپ سبوں کو جتنوں نے کلام سنا ہے اپنی حفاظت، اپنی پناہ اور سلامتی میں رکھے۔ اور میرے عزیزوں، وہ دن بہت جلدی آنے والے ہیں، آپ خود ہاسپٹلس کے دروازوں پر دیکھیں گے کہ وہاں وینٹیلیٹرز کے جو مریض ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد کرا رہے ہیں، آئی سی یو کے دروازے کھل رہے ہیں اور وہ باہر نکل رہے ہیں، اور ایک تیزی کے عالم میں ہیں وہ، اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، وہ کس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں اوپر ہوگی، آسمان پر ہوگی، بادلوں پر ہوگی، یسوع آ رہا ہے، اور یسوع کو دیکھیں گے، اور یسوع کی آرتیاں سو پہنچ ڈالنے کو آ رہا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام سے بڑی برکت عنایت کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کو اپنی آمد تک حیات میں رکھے، اور آپ یہ اس وقت تو موت دیکھ رہے ہیں، موت کا اثر دیکھ رہے ہیں، موت کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، انسان کو چیختا چلاتا بے بس دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں زندگی کو دیکھیں، زندگی کے چشمے کو دیکھیں، آتی ہوئی سرد اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے آپ محسوس کیے جائیں۔ یسوع آ رہا ہے، یسوع آیا چاہتا ہے۔ کیا ایسی خواہش نہیں دلوں میں؟ آج جو دنیا کی خواہش لیے ہوئے ہیں وہ اپنی خواہشوں کے بوجھ تلے ہی دب جائیں گے۔ آج اموات ہوتی ہیں، انہیں ہاتھ نہیں کوئی لگاتا، ان کا فیونرل کس طرح سے ہو رہا ہے، انہیں کس طرح سے مشینوں کے ذریعے اٹھا کر بڑے بڑے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کلام میں یہ لکھا تھا، بائبل میں لکھا کہ افسوس اس زندگی پر کہ جس کا دفن نہ ہو۔ آج افسوس کا حالت ہے، لیکن ہمارا خدا جلد آنے والا ہے، اس کے پاس خوشی کی خبریں ہیں ان کے لیے جو اس کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے ہیں، جو دن رات اس کے نام کی خاطر دکھ سہتے ہیں، ان پر تہمت لگائی جاتی ہے، ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، مشکلات میں انہیں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو مسیح کے منتظر ہیں۔ کیا آپ ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ نے دنیا کے آسائشوں کو ہی سب کچھ جان لیا؟ اچھی لیونگ، اچھا سٹیٹس، میٹیریلزم میں آپ گرفتار ہو گئے، سارا اچھا میٹیریل، آپ کے سارے اثر رسوخ، دنیا کے سارے علوم، بڑی بڑی آپ کے پاس ڈگریز، آپ بڑے ایکسپرٹ ہو گئے، ایکسپرٹیز کہلاتے ہیں، لیکن اگر خداوند کا کلام آپ میں نہیں ہے تو عزیزو still you are not protected، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ کلام خدا کا، خدا کی ذات، اس میں میری اور آپ کی سلامتی پائی جاتی ہے۔ آئیں اور دیکھتے ہیں ہم آگے۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، نہیں ڈرتے لوگ، کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ مبارک ہے وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے خدا سے ڈرنا سیکھ لیا، جو اس کے کلام کے سانچے میں ڈھل گئے، مولڈ ہو گئے، جنہوں نے اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو ڈینائی کر دیا۔ کیا ہم پالوس کے اس بات کو بھول جائیں؟ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہی انکار کر دیا، جیتے ہیں تو اس کے دم سے جیتے ہیں، اس کی سانسیں رکھتے ہیں۔ ہم نے مسیح کی امپورٹنس کو اپنی لائف میں لیا نہیں۔ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس وقت خداوند یسوع نے یوحنا بپتسمہ
دینے والے سے بپتسمہ لیا تو آسمان کھلا. راست بازی پوری کر رہے تھے, دنیا کو سکھا رہے تھے, بتا رہے تھے کہ یہ ساری راست بازی اسی طرح پوری کرنا مناسب ہے. آسمان سے آواز آئی تھی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آج بڑے بڑے چرچ لیڈرز ہیں, آج بڑے بڑے اسکالرز ہیں, بڑے بڑے تھیولوجنز ہیں. کب کسی نے یہ آواز سنی؟ کوئی کہہ دے, منظر عام پر آ کے کہہ دے کہ میرے لیے خدا نے کہا تھا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے. میرا عزیزو, جو بیٹا بنے گا وہ ایسا کہہ بھی دے گا. جس سے وہ بیٹا بناتا ہے اس سے وہ ملامت بھی کرتا ہے, اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. کیا یسوع کو کوڑے نہ لگے تھے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اور یہی پیارا بیٹا کوڑے کھا رہا ہے. یہ لہو لہان ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم اپنا گرے بان کھولے ہوئے سونے کی زنجیروں میں صلیب ڈال کر بڑے فخر سے سینہ پھلا کر چلتے ہیں. کس لیے؟ کیا آپ کو احساس نہیں جس دھرتی پر آپ کے قدم ہیں یہ زندہ خدا کی ہے؟ ہم کیوں اتنا اپنے آپ کو خود سے خود سر بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب تو ہر بات کا حساب ہو جائے گا, ہر چیز عدالت میں لائی جائے گی. کلام میں لکھا ہے نا, میں نے یہ میسج بھی کچھ دن پہلے دیا تھا. اب سب کچھ سنایا گیا, حاصل کلام یہ ہے, خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان, کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے. کیونکہ خدا ہر ایک بات کو, ہر چاہے اچھی ہے یا بھلی ہے, پوشیدہ ہے, عدالت میں لائے گا. سب کچھ سنایا گیا. That means کہ جو کچھ آپ کے لیے, میرے لیے, دنیا بھر کے لیے کلام تھا وہ آپ تک پہنچا دیا گیا ہے. Now decision is yours. Are you ready to follow the word of God or not? If you are following the word of God, in what way you are following it? Your own ways. اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو اپنے طریقے سے یا خدا کے طریقے سے؟ یاد رکھیں وہ خالق ہے, خدا خدائی ہے, سب کچھ خلق کرنے والا, بنانے والا وہی تو ہے. میرے عزیزو, آمد کے بارے میں ایماندار مقدسین خوشی کا اظہار کریں گے, لیکن باقی لوگوں کے لیے تو یہ باتیں محض ایک فریب اور دھوکے کی سمجھی جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے. یسوع آ رہا ہے, یسوع بہت بہت جلد آنے والا ہے. میرا عزیزو, ایک ریفرنس میں آپ کے لیے اور پڑھوں گا اور پھر میں بیٹے شوکت سے کہوں گا کہ کچھ وہ پرستش تھوڑی سی کریں. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, پرانے اہلنامہ میں حبقوق کی کتاب اور اس کا 3 باب, The Book of Habakkuk, chapter number 3 and verses number 3 to 6. 3 آیت سے 6 آیت تک 3 باب کی حبقوق کی کتاب. لکھا ہے, خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ باران سے, اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی. اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی, اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی. وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے. وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی. اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں. ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے, قدیم ٹیلے
جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔ میں نے حشر کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، ملک مدیان کے پردے ہل گئے۔ اے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح رتھوں پر سوار ہوا؟ This is what is going to happen very very soon. لکھا ہے خدا دیمان سے آیا اور قدوس کوہ باران سے، اس کا جلال زمین پر چھا گیا اور اس کی ہم زمین اس کی ہم سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں قدرت نہاں تھی۔ ایک خاص بات، وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئی، ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔ وبا جو پھیل چکی، مسیح کی آمد پر یہ وبا چھپنے لگے گی، یہ وبا اس کے آگے آگے بھاگے گی، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے، جہاں جلال اور حشمت سے بھرا ہوا میرا اور آپ کا زندہ خدا آ رہا ہے۔ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، آئیں ہم دیکھنے والے بنے، اور میں شوقت سے کہوں گا کہ اس کے بارے میں کہیں۔
کون انتظار کر رہا ہے؟ یسوع، وہ دلہا ہے اور دلہن اس کا انتظار کرتی ہے. اور اگر ہم دلہن ہیں تو ہمیں دلہا کا انتظار ہونا چاہیے. ایک بہت پیارا گیت ہے، چاہوں گا کہ شامت کے ساتھ آپ سے